نئے اسلامی سال کے شروع ہوتے ہی یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے محترم سامعین کرام، اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ ہمارے بڑوں کی شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اگر ان شہداء کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ ان تمام شہداء نے اللہ کے راستے میں اسلام پہ عمل کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور اکثر اللہ کی راہ میں اس لیے شہید ہوئے کہ جب ان کو اسلام سے ہٹنے کا کہا گیا اور اللہ کا حکم توڑنے کا کہا گیا تو انہوں نے شہادت تو قبول کر لی، لیکن اللہ کا حکم نہ توڑا، اسلام سے منہ نہ موڑا۔ میرے محترم سامعین کرام، انہیں شہداء میں اہل بیت بھی ہیں، اور یہ تمام شہداء تاریخ اسلام کے مظلوم ترین شہداء ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، 10 محرم تو جس طرح ہم جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بلکہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ 10 محرم کو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اور بھی بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، یہ بھی 10 محرم کو تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی منتخب کرنا 10 محرم کو۔ کشتی نوح کا جودی پہاڑ پر رکنا، یہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا بھی 10 محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی 10 محرم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جانا بھی 10 محرم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آنا بھی 10 محرم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی 10 محرم کو۔ میرے محترم سامعین کرام، قیامت بھی 10 محرم کو ہوگی، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی 10 محرم کو۔ اور کچھ روایات میں 10 محرم کی ہمیں یہ فضیلت بھی ملتی ہے کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، ان پر خرچ کرے گا، تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ محدثین نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے کئی بار آزما کے دیکھا اور ہم نے اس کو درست پایا، لیکن محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اہل و عیال پہ وسعت کرنا صرف 10 محرم کو ضروری نہیں، بلکہ جب بھی خرچ کیا جائے جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں حد سے تجاوز نہ ہو، تو اللہ ان کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خاص طور میں محرم کے دنوں کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ کئی لوگ شادی بیاہ کی تقریب نہیں کرتے، اور کافی لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث سے کہیں پر بھی کسی بھی
خاص مہینے کو، خاص دن کو منحوس نہیں قرار دیا گیا، بلکہ محرم تو اس کی فضیلتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، اس لیے اس مہینے کو ایسا نہ سمجھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 10 محرم کو ہوا، اس سے بڑی ہمارے پاس اور کیا دلیل ہوگی کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اہل بیت خاص طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص پیار تھا۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان کا نام حرب رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس بچے کا نام حسن ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب سے ان کو گھٹی دی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ انہوں نے پھر عرض کیا کہ حرب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حسین ہوگا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے نام ہیں کہ اللہ نے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے لعاب سے گھٹی دی، اور 7ویں دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیقہ کیا، 2 چھترے ذبح کیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیقہ کیا اور 2 چھترے ذبح کیے۔ میرے محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھولا دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیں، اور ان کو فرما رہے ہیں کہ اوپر کی طرف چڑھو، پہاڑی کی طرف چڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اوپر لاتے لاتے اتنا اوپر لے کے آئے کہ ان کے قدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ، مجھے حسن اور حسین سے بہت پیار ہے، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ میرے محترم سامعین کرام، عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو نہ اٹھایا کرتے تھے نہ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ایک کندھے پر حضرت حسن، ایک کندھے پر حضرت حسین۔ ایک بدھو نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کو اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ گود میں بھی نہیں اٹھایا بلکہ آپ نے ان کو کندھوں میں بٹھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ان کو پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان کو پیار کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، مروان بن حکم ایک مرتبہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ تم حسن اور حسین کی بہت طرفداری کرتے ہو، تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب اقتدار فاسق اور فاجر لوگوں کے پاس آنے والا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کی طرفداری کیوں نہ کروں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مرتبہ ہم سفر پہ جا رہے تھے کہ راستے میں بچوں کے رونے کی آواز آئی،
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہے تھے۔ اب قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ آگے تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ پیچھے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رونے کی آواز سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ روک کر انتظار نہیں کیا کہ جب وہ اونٹ قریب آئے تو پوچھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ واپس پیچھے کی طرف موڑا اور جلدی سے ان کے پاس پہنچے تو پوچھنے لگے کہ بیٹی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی کہ بچوں کو پیاس لگی ہے، کافی دیر سے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنا مشکیزہ نکالا تو اس میں پانی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قافلے والوں سے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس پانی ہے تو پانی دے دیں تاکہ بچے چپ ہو جائیں۔ جب سب سے پوچھا تو قافلے میں کسی کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنی زبان اقدس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالی۔ وہ اس کو چوسنے لگے اور چوستے چوستے تھوڑی دیر کے بعد ان کا رونا بند ہو گیا۔ جب وہ خوش ہو گئے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور وہ بھی خاموش ہو گئے اور خوش ہو گئے، ان کی پیاس بجھ گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ان کی طرف داری کیوں نہ کروں کہ جنہوں نے اس انداز میں ہمارے پیارے نبی کا لعاب دہن پیا ہو، اتنا پیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہو، میں ان سے کیوں نہ پیار کروں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا کسی کام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ چادر کے دونوں سائیڈوں سے کچھ ابھرا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے، رہا نہ گیا، پوچھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہیں، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے لاڈلے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گلے سے لگایا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے یہ دونوں بیٹے، آپ کے اہل بیت، آپ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات کے کنارے ذبح کیا جائے گا، اور یہ اہل بیت میں سے شہید ہیں، اس لیے میں یہ پیغام سن کر رو رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے پردہ فرمانے کا جب وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے مل رہے تھے اور جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا اور کچھ نہ فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ میرے محترم سامعین کرام، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی
کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور سارا ماجرا ہم نے سنا ہوگا کہ پہلے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کے بعد وہاں سے کوفہ کی طرف چلے۔ پہلے انہوں نے بیعت کی کوفہ والوں نے، اور جب ابن زیاد کی طرف سے ان کو دھمکایا گیا تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کر دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا قافلہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے، تو آپ وہاں پر رک گئے اور کوفہ جانے کے بجائے کربلا کے میدان میں رکے۔ ابن زیاد نے اپنی فوجیں بھیجیں، 30,000 کا لشکر، اور یہاں صرف 72 لوگ، 32 گھڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے۔ جب ان کو کہا گیا کہ بیعت کی جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کا ساتھ نہ دیا اور اسلام کے ساتھ خیانت نہ کی، اور جب اس کی بیعت نہ کی، ان کے مطالبات نہیں مانے، تو انہوں نے ظلم کیا اور ایک ایک کر کے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرتے گئے۔ میرے محترم سامعین کرام، بہت سارے واقعات اس میں پیش آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھی قربانی دی، اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کا ساتھ نہ دیا۔ میرے محترم سامعین کرام، 30,000 کا لشکر تھا۔ جب وہ ان کی طرف بڑھا، بلکہ لشکر کے بڑھنے سے پہلے ایک صحابی، ایک ان کے ساتھی عمیر، جو کوفہ سے آئے تھے، نہ زرہ پہنی تھی، وہ آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میں تو آپ کے اوپر قربان ہونے آیا ہوں، اپنے آپ کے ساتھیوں کے جانے سے پہلے مجھے اجازت دیں، میں جاؤں اور ان کا مقابلہ کروں۔ تو جب جنگ شروع ہوئی اور وہاں سے 2 لوگ آئے زرہ کے بغیر، وہ وہاں پہنچے اور ان دونوں کو قتل کیا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ لوگ تو ان پہ قربان ہونے آئے ہیں، یہ لوگ تو مرنے آئے ہیں، جینے کا شوق تو ہمیں ہے۔ ایک ایک کر کے گئے تو یہ 72 لوگ 30,000 کے لشکر کو ختم کر دیں گے، اس لیے ان پہ اکٹھے ٹوٹ پڑو۔ اور جب وہ اکٹھے ٹوٹ پڑے تو 32 گھڑ سواروں نے 3,000 لوگوں کو آگے آنے نہیں دیا۔ ابن زیاد نے پھر حکم دیا کہ سب سے پہلے ان کے گھوڑوں کو مارا جائے۔ 500 تیر والوں نے ان گھوڑوں پہ حملہ کیا، اور جب گھوڑے سارے مر گئے تو پھر وہ سب پیدل ہو گئے، اور پھر سب نے اکٹھا وار کیا، اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے جانثار شہید ہو گئے، چھوٹے بچے بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جب پکڑا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 100 سے زیادہ زخم کے نشان تھے، لیکن پھر بھی وہ بہادر تھے اور پھر بھی بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں سے وار کیا گیا، جسم پر نیزے لگ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلے گئے، اللہ سے دعا کی، اور اسی حالت میں، سجدے کی حالت میں وہ بدبخت آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دیا۔ میرے محترم سامعین کرام، تمام لوگوں کو، اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کو جب شہید کر دیا گیا، ان کے سروں کو الگ کر کے نیزوں پر لگایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو بیٹیاں تھیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو باندھ کے لے جایا گیا۔ میرے محترم سامعین کرام، وہ تڑپتے ہوئے اپنے پیاروں کو دیکھتی جو شہید ہو چکے تھے، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بیٹیوں کو قید کیا گیا۔ لیکن میرے محترم سامعین کرام، یہ تمام تر واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو
آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہو یا باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شہادت ہو، ان سب کی شہادت کیوں ہوئی کہ یہ اسلام پہ ڈٹے رہے، اسلام پہ عمل کرتے رہے، اسلام کے خلاف جو چیز آئی اس کو نہ مانا، ظلم کا ساتھ نہ دیا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ میرے محترم سامعین کرام، ہر سال ہم یہ واقعات سنتے ہیں، لیکن اب ہمیں روایات سے ہٹ کے، رسم و رواج سے ہٹ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں ایسا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں ان کی طرح اسلام پر عمل کرنا ہے؟ اگر نہیں ہے تو بڑی فکر کی بات ہے کہ جو اس طرح اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان قربان کر گئے اسلام کی خاطر، کیا ہم تھوڑی سی سختی بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا پہ لاکھوں سلام بھیجے اور ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔